عصوہ کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز کی سیریز کلاس 10 کی مطالعہ پاکستان کا آج پہلا لیکچر ہے۔ آج کا جو ہمارا پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم پہلے 5 چیپٹرز ہم 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں اور کلاس 10th میں چھٹا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہ چیپٹر ہے تاریخ پاکستان۔ تاریخ پاکستان میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور۔ یہ دور 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک رہا۔ اس دور کی جو سب سے بڑی چیز ہے ان کی جو معاشی پالیسی کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اس میں نیشنلائزیشن کی پالیسی ہے، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ اب نیشنلائزیشن کیا چیز ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ نیشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ جو ادارے ہیں اور صنعت ہے وہ حکومتی کنٹرول میں، ریاستی کنٹرول میں ہو۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ یعنی کہ نجی کنٹرول میں۔ اب آج کل کے دور میں اگر ہم صرف تعلیمی اداروں کی مثال لیں، ایک سرکاری اسکول اور دوسری طرف پرائیویٹ اسکول، دونوں کے اپنے فوائد بھی ہوتے ہیں، اپنے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ حکومتیں ہر دور میں اپنی ضرورت کے مطابق ملک کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے تقاضوں کے تحت فیصلے کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیشنلائزیشن مکمل طور پر صحیح ہے یا مکمل طور پہ غلط ہے، یا نجکاری جس کو پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں وہ مکمل طور پر صحیح ہے یا مکمل طور پر غلط ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نیشنلائزیشن جو ہوئی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ بھٹو نے بہت بڑی زیادہ صنعتوں کو قومی تحویل یعنی کہ نیشنلائز کیا، قومی تحویل میں لیا، اور جو بڑے بڑے مالدار خاندان تھے، 22 بڑے خاندانوں کی ملکیت تھی، ان کو سرکاری قومی تحویل میں لے لیا۔ ان میں جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں اس میں موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت تھی، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت تھی، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، اس کے ساتھ ساتھ بھاری مشینری کی صنعت ہے، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، یعنی کہ مفاد عامہ عام لوگوں کی خدمات کے لیے جو صنعتیں استعمال ہوتی ہیں، ٹریکٹر پلانٹ کی تیاری کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ لوگوں کی کتاب میں بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو بڑے اقدامات تھے، تفصیل جو ہے آپ لوگوں کی کتاب میں دی گئی ہے، آپ لوگ کتاب سے ریڈ بھی کریں، اور آپ لوگ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے، بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے ایس ایم ایس بھی کر لیں، میسج کر کے، یا واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے آپ مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جس کو یہ پرابلم ہو وہ کلیئر کر دوں۔ اتنی مشکل چیز ہے نہیں یہ۔ اچھا، تو اب دوسرا جو ان کی صنعتوں کے علاوہ جو دوسری چیزوں کو، دوسری اداروں کو انہوں نے نیشنلائز کیا، اس میں بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو تحویل میں لیا۔ بینکس آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ بیمہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیز، پہلے بہت ساری انشورنس کمپنیز تھیں۔ بیمہ کمپنیوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں اپنی جائیداد کا یا اپنی ذات کا بیمہ کرا لیتے ہیں، اور وہ پھر اگر کوئی حادثے کی صورت میں ان کو پیسے مل جاتے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے بیمہ کرایا ہوتا ہے تو ماہانہ کے اعتبار سے یا سالانہ کے اعتبار سے پریمیم وہ بھرتے رہتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، جائیداد کو نقصان ہو، پراپرٹی کو نقصان ہو، یا پھر کسی ان کی شخصیت کو نقصان ہو، تو اس صورت میں ان کو بیمہ کمپنی پیسے دیتی ہے۔ تو یہ بیمہ کمپنیز ہوتی ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا۔ بہت ساری جو بیمہ کمپنیاں تھیں
انشورنس کمپنیاں ان کو ایک ہی بیمہ کمپنی کے تحت انشورنس کمپنی کے تحت اکٹھا کر دیا جس کو اسٹیٹ لائف انشورنس کہا گیا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے شیڈیولڈ بینک۔ شیڈیولڈ بینک سے مراد ہے یہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن میں ہے 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈیولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ تو شیڈیولڈ بینک سے مراد ہے کہ جو بینک اسٹیٹ بینک کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جن کا اپنا جو حکومت کا یا اسٹیٹ بینک کا جو قوانین کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شیڈیولڈ بینک کہا جاتا ہے۔ یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سرکاری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے قسم کے ادارے جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی قومی تحویل میں لے لیے۔ اب ان کے دیگر اقدامات میں لیبر کی اصلاحات لیبر کی اصلاحات یعنی کہ جو مزدور طبقہ ہے ان کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے، تو وہ بھی اپنی ایک پالیسی بنائی 1972 میں، اس کا اعلان کیا بھٹو نے۔ اور اس کے جو مین نکات تھے کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والے کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، یعنی کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے کسی بھی کارخانے میں، اس میں مزدوروں کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا جو کل تعداد کا 20% تھے، یعنی کہ جتنے نمائندے ہوں گے ان کی 20% تعداد مزدوروں کے نمائندے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزدوروں کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی ہماری کمپنی کے ابھی یا کارخانے کے کیا حالات ہیں، اور آیا یہ لاس میں جا رہی ہے یا فائدے میں جا رہی ہے۔ اور یہ چیز کیوں کی گئی؟ یہ اس وجہ سے کی گئی کہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں جو نجی ملکیت میں ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا ہوتا۔ اس میں جو مالکان ہیں وہ یا پھر ایڈمنسٹریشن کے افراد ہیں وہ اپنے ہی مفادات کے تحت سب کچھ اقدامات کرتے ہیں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اور مزدوروں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ کمپنی کا خسارہ ہو رہا ہے، یعنی کہ نقصان میں جا رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا پروفٹ میں نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مزدوروں کے نمائندوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں میں، کیونکہ پرائیویٹ کارخانوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ مزدوروں کو ان کی حق، یعنی کہ ان کی حق کی زحمت، ان کی جتنی انہوں نے محنت ہوتی تھی اس کے مناسبت سے ان کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی یا بونس نہیں ہوتے تھے، اور کمپنی کے مالکان ہی سارا فائدہ لے جاتے تھے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے مزدوروں کی تنخواہ میں ہر سال میں بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا، اور اگر پیداوار زیادہ ہوگی اس کارخانے کی تو مزید بونس یعنی کہ ایک لم سم اماؤنٹ، ایک مخصوص اماؤنٹ سال میں ایک دفعہ بھی دی جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تنخواہ کے علاوہ ہوتا ہے۔ اس سے مزدوروں کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ایک تو ان کی ضرورت پوری ہوگی، دوسرا ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ ان کی کارخانے کی پیداوار بڑھنے سے ان کو مزید بونس ملتے ہیں، لہٰذا وہ محنت سے کام بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی اوقات کار کو نئی شکل دی گئی، ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کے بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی، یعنی کہ پہلے زیادہ ٹائم ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کو مخصوص تنخواہ ہی دی جاتی تھی، تو اس اوقات کار کو کم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اوور ٹائم اگر اس 48 گھنٹے کے علاوہ وہ مزید محنت کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو اس کے لیے لازمی طور پہ کارخانہ ان کو اضافی پیمنٹ کرے گا۔ مزدوروں کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ یعنی کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کو پیمنٹ، گریجویٹی جو ہوتی ہے لم سم اماؤنٹ، ایک خاص اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ ہر مزدور اپنی نوکری کے دوران ان کی تنخواہ سے وہ کٹتا رہتا ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ایک اس کو بہت بڑا اماؤنٹ اکٹھے مل جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بڑھاپے کی ضروریات کو پوری کر سکے، اور ساتھ ساتھ اس کے ماہانہ اس کو ایک خاص اماؤنٹ پینشن کی شکل میں ملتا ہے۔ تو گریجویٹی جو ہے ایک مخصوص اماؤنٹ اکٹھا ملتا ہے، اور پینشن ماہانہ ایک اماؤنٹ ملتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہوگی کمپنی کی یا کارخانے کی کہ وہ مزدور کو دیں۔
سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کی ذمہ داری ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو علاج معالجے کی سہولیات تھیں وہ مزدور کی تنخواہ سے ہر ماہ کٹنگ ہوتی رہتی تھی، اور جب ان کو علاج معالجہ ہوتا تھا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اسی پیسوں میں سے جو مالکان نے کاٹ دیے انہی میں سے ان کو پیمنٹ ہو جاتی تھی، یا دوائیوں کی صورت میں یا علاج کی صورت میں وہ ان کو پورا کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ اس میں شک رکھی گئی کہ وہ اس میں علاج کے لیے پیسے مزدور کی تنخواہ میں سے نہیں کاٹیں گے، بلکہ یہ کارخانہ دار کی یا مالکان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے پاس سے مزدور کا علاج کرائیں۔ رہائش کی سہولیات اس کے علاوہ، اور کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک کی تعلیم کا انتظام، یہ مالکان کی ذمہ داری ہوگی۔ ایک اور اس میں 6 نمبر پوائنٹ ہے، ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن، انڈسٹریل ریگولیشن کمیشن، اس سلسلے یہ قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدوروں کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں جانے کا حق مل گیا۔ بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ مزدور کے کارخانہ دار یا مالکان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلافات آ جاتے تھے، اور ایک مزدور کے بھی آ سکتے ہیں، اور ٹریڈ یونینز کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ٹریڈ یونین سے مراد مزدوروں کا اپنا ایک اتحاد ہوتا تھا کہ وہ اتحاد یا وہ ایسوسیشن یا یونین مزدوروں کے اجتماعی فائدے کے لیے مالکان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی تھی اور مختلف قسم کے اقدامات کرتی تھی۔ تو بعض اوقات ٹریڈ یونینز اور مالکان کے درمیان جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے، ٹریڈ یونینز بھی غلطی پہ ہو سکتی تھیں اور مالکان بھی غلطی پہ ہو سکتے تھے۔ تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا کہ بھئی کس کے کیا اختیارات ہوں گے، ٹریڈ یونینز کیا کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی، اور مالکان کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بتائی گئی۔ اور اگر یہ مسئلہ ان مذاکرات کے ذریعے سے، اس صنعتی روابط کمیشن کے ذریعے سے حل نہ ہو سکے تو اس سلسلے میں عدالتیں قائم کی گئی جن کو لیبر کورٹس کہا گیا، اور اگر مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو وہ لیبر کورٹس میں جانے کا حق شامل، ان کو حق موجود تھا۔ ایک اور عہدہ پوائنٹ نمبر 7 کے تحت شاپ سٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ ایک عہدہ تخلیق کیا گیا کہ یہ ایک شخص ہوگا جو کہ مزدوروں میں سے ہوگا، اور وہ مل مالکان کے ساتھ مزدوروں کے مسائل کے اوپر جو اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے مذاکرات بھی کرے گا اور مزدوروں کے مسائل کو پیش بھی کرے گا۔ تو یہ ایک عہدہ تخلیق کیا گیا۔ مزدوروں کو پوائنٹ نمبر 8 ہے، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے ملک مالکان یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کو بغیر ان کی وجہ کے کوئی بھی ان کو برطرف نہیں کرے گا۔